الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أو كما قال۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کی صفات چند بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ غیب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ امور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور وہ ہمارے مشاہدے سے دور ہیں، ہمارے حواس سے دور ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا۔ جیسا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، قبر حشر کی زندگی ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، حشر کا میدان ہے، اور موت کے بعد فرما بردار لوگوں کا الگ نظام، نافرمان لوگوں کا الگ نظام۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایمان بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے متعلق معاشرتی زندگی، عبادات، اخلاقیات سے متعلق وہ احکامات جو ہماری فہم سے بالا تر ہوں، ہماری عقل سے بالا تر ہوں، اور ان کی علت، حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ان کو دل و جان سے قبول کرنا۔ عقل کی بنیاد پر، اپنی ناقص فہم کی بنیاد پر، شریعت کے احکامات پر انگشت کشائی کے بجائے یہاں اپنی عقل کا فتور تسلیم کرنا اور اپنی عقل کی کمزوری تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم کم علم ہیں، جاہل ہیں، اس وجہ سے ہماری عقل ناقص ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ حکم برحق ہے اور اس میں یقیناً بے شمار حکمتیں ہیں جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوئی۔ یہ ہے ایمان بالغیب کا مطلب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان بالغیب کامل درجے میں عطا فرمایا تھا۔ حکم کے سامنے نہ وہ زبان چلاتے تھے، نہ وہ عقل دوڑاتے تھے۔ حکم مل جاتا بس اس کو تسلیم کرتے۔ بس اوقات ایسا حکم ہوتا جو مشاہدے کے بھی خلاف، لیکن صحابہ نے اس کو پوری طرح قبول کیا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا: جاؤ بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں، تمام اذکار پڑھے ہیں، قرات کی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، سلام پھیرا ہے، نماز تو انہوں نے پوری پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ،
جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ لفظ فرمایا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو پڑھی ہے میں نے، وہ فوراً ہی چلے گئے اور جا کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر حاضر خدمت ہوئے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلے گئے، کوئی بات نہیں کی، جا کے نماز پڑھی اور پھر حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بار بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علمنی الصلاۃ، اللہ کے رسول مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے نماز سکھلا دیں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 3 دفعہ تو میں نے 2 دفعہ نماز پڑھی ہے، عقل کا تقاضا ہے، آنکھیں یہی کہتی ہیں نماز پڑھی ہے، لیکن کیا کہا علمنی الصلاۃ، اللہ کے رسول مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے نماز سکھلائیں۔ حکم کے آگے نہ دماغ چلایا نہ عقل چلائی، اپنے مشاہدے کو جھٹلا دیا کہ میری آنکھ غلط کہہ رہی ہے، میری آنکھ کہہ رہی ہے نماز پڑھی ہے، دماغ کہہ رہا ہے نماز پڑھی ہے، میرا دماغ بھی غلط، میری عقل بھی غلط اور میری آنکھیں بھی غلط، دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنی سکھلائیں۔ آپ نے پھر طویل نماز کی تعلیم دی کہ جب نماز پڑھنی ہو پہلے کامل طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، فکبر تکبیر تحریمہ کہو، ثنا پڑھو، ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو قرآن سہولت سے تلاوت کر سکتے ہو وہ تلاوت کرو، ثم ارکع حتی تستوی راکعا، پھر رکوع کرو کہ تمہارا پورا وجود رکوع میں برابر ہو جائے، ہر عضو اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ جب انسان اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اعضاء میں ایک تناؤ ہوتا ہے، تناؤ، تو جب وہ اس رکوع میں پہنچ کر یہ سمجھے کہ اب مجھے رکوع میں کھڑے ہونا ہے تو اعضاء ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ مجھے فوراً کھڑے ہونا ہے تو اعضاء میں تناؤ رہتا ہے، اعضاء میں تناؤ رہتا ہے، اور جب ذہن میں یہ ہو کہ بس اب رکوع ہی ہے تو فوراً تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اس کی تعبیر، اسی تعدیل جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اس کے الفاظ حدیث میں مختلف آئے ہیں، کہیں ہے ثم ارکع حتی تستوی راکعا، حتی تستوی قائما، حتی تستوی ساجدا، اور کہیں ہے حتی یرجع کل عظم الی مکانہ، کہ ہر ہڈی واپس اپنی جگہ آ جائے، حتی یرجع کل قفار الی موضعہ، ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جائے۔ یہ ہے تعدیل ارکان۔ تو انہوں نے چونکہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز کی تعلیم دی۔ دین اتباع کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، عقل چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد ہے، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأش لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ، اگر دین رائے پرستی کا نام ہوتا، عقل چلانے کا نام ہوتا، تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے حصے کی نسبت۔ عقل یہی کہتی ہے، چونکہ نچلا حصہ زیادہ میلا ہے، مٹی اس میں زیادہ لگی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ نچلے حصے پہ مسح کرو،
اوپر والے حصے کی نسبت نچلے حصے پر مسح کرنا ضروری ہے، مگر کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ نے موزے کے بالائی حصے پر مسح فرمایا ہے، کبھی پشت پر اس کے نیچے سے آپ نے مسح نہیں فرمایا۔ تو دین رائے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس مقصد کے لیے بھیجے کہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنی عقلوں کو سلا کر بس نبی کو دیکھتے جائیں اور اس پر اس کے مطابق اس کی نقالی کرتے جائیں، اس کی نقل کرتے جائیں، اس کی اتباع کرتے جائیں، اس کی اطاعت کرتے جائیں۔ دین اسی کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حدیث سنائی، اس میں شہزادہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے قیامت کے حالات سنائے، اس کے ضمن میں یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورج اور چاند، ان کی روشنی ختم کر کے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وما ذنبہما، ان کا کیا قصور ہے؟ مکلف تو انسان ہیں یا جنات ہیں؟ جو مخلوق مکلف نہیں ہے ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ کیا ان کا جرم ہے؟ کیا قصور ہے؟ یہاں اس کا عقلی جواب دینا آسان تھا، بتایا جا سکتا تھا کہ ان کو جہنم میں اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کا کوئی قصور ہے، بلکہ اس لیے ڈالا جائے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہے ان کو جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ ذہنی سزا بھی دی جائے، ذہنی اذیت دی جائے کہ دنیا میں جن کو خدا سمجھتے رہے آج وہ اتنے بے بس ہیں، لاچار ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سورج چاند کو جہنم میں ڈالیں گے، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ جسمانی عذاب میں تو پہلے ہی مبتلا ہوں گے، مگر ذہنی اذیت بھی ان کو دی جائے گی تاکہ ان کا عذاب دگنا تگنا ہو جائے۔ تو یہ جواب آسان تھا، ہم جیسے جاہل لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فقیہ اور بڑے عالم، بڑے محدث، 5000 سے زائد احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، وہ بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وما ذنبہما، کہ ان کا کیا قصور ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول وما ذنبہما، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم پوچھتے ہو کہ ان کا قصور کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے۔ جب حدیث آئی تو بس آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے اور بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے اصل اتباع، اصل اتباع۔ تابعین میں سے بلکہ تابعات میں سے حضرت معاذہ العدویہ بڑی خاتون ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، یہ حائضہ عورت جس کو ہر مہینے عذر لاحق ہوتا ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ روزے کی قضا کرتی ہے، نماز اس کو معاف ہے، روزہ اس کو بعد میں قضا کرنا پڑتا ہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دونوں کی قضا ہو، یہ دونوں کی معافی ہو، روزے کی قضا بعد میں اس کو کرنی ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ اب ان دونوں کی معقول وجہ بالکل آسان ہے، ابتدائی پڑھنے والے بچے کے ذہن میں بھی ہے،
کہ نماز کی قضا مشکل ہے، ایک دن میں 5 نمازیں بڑی مشکل پڑی جاتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا، گھر کی صفائی کرنا، اور ہر مہینے اس سے کہا جائے 8 دن قضا کرو، 22 دن کی نمازیں پڑھو، 8 دن ساتھ قضا بھی کرو، تو بیچاری مشکل میں آ جائے گی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور روزے کی قضا بالکل آسان ہے، پورے 11 مہینے پڑے ہیں، 11 مہینوں میں 8 روزے 7 روزے، ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، قضا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، 22-23 روزے خود رمضان میں وہ رکھ لے گی، باقی 7-8 روزے ہیں اور پورا سال پڑا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز میں مشکل ہے، ادھر مشکل نہیں ہے، یہ جواب ہو سکتا تھا۔ لیکن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عقل، فہم، فراست، علماء نے لکھا ہے کہ پوری امت کا آدھا علم پوری امت کو اللہ نے عطا فرمایا، اور آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنی سمجھدار عقل والی، انہوں نے یہ عقلی جواب نہیں دیا، اور نہ ہم عقلی جواب دینے کے مکلف ہیں۔ ہمارا کام ہے مسئلے کو قرآن سے ثابت کرنا یا حدیث سے ثابت کرنا، اس حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ جی فجر میں 2 رکعتیں کیوں ہیں، عصر میں 4 کیوں ہیں، حدیث پیش کرنے کے بعد بھی اس کا سوال ہو، یہ فرق کیوں ہے، اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں، مفتیان کرام نہیں ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، فرمایا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، جب ہمیں یہ عذر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم تھا روزے کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں۔ بس حدیث پیش کی، جواب میں کوئی عقلی دلیل انہوں نے نہیں دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان عطا فرمایا تھا، اور اسی درجے کے ایمان کا مطالبہ ہے۔ جب آدمی علتوں کے پیچھے پڑتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو بعض احکامات ایسے ہیں جن کی علت سمجھ میں نہیں آتی، اور وہاں پر جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں اتنا دم نہیں ہے کہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہہ دیں کہ جی ہم ناقص العقل ہیں، جاہل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں بظاہر شریعت کا یہ حکم فطرت کے خلاف ہے، بظاہر شریعت کا یہ حکم حالات حاضرہ کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس ہستی نے حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک تمام حالات پر اور تمام زمانے کے اتار چڑھاؤ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے، اور اوپر کیا جاتا ہے، وہاں سے کیا آتا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 سے کہو جو بند کمرے میں بیٹھے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور سن نہ لے، اور اپنے خیال میں خوش ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، فرمائیں ان کو بتاؤ الا هو رابعهم، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے جو تمہاری سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کو بتاؤ چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، 8 کو بتاؤ 9واں اللہ، 2 کو بتاؤ تیسرا اللہ، تم کم ہو یا زیادہ ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، اپنے کامل علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی،
اور ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اذهب فتوضأ، جاؤ جا کے وضو کرو. وہ چپ چاپ اٹھے، کوئی بات نہیں کی، فوراً اٹھے، جا کے وضو کر کے واپس آئے. ادھر ایک قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. آپ نے نواقض وضو کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. من مس ذکرہ فلیتوضأ انما الوضوء علی من نام مضطجعا اذا فسا احدکم فلیتوضأ. یہ سب آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. یہاں ان میں سے کوئی چیز پائی نہیں جا رہی. آپ نے وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی شلوار تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو. تو دوسرے صحابی نے پوچھا، انہوں نے نہیں پوچھا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کرو. فوراً وضو کرنے چلے گئے. اور جب قرآن اور حدیث کی دلیل ہمارے پاس آ جائے، اس پر بھی ہماری تشفی نہ ہو، ہمیں اطمینان نہ ہو، پھر بھی ہم عقل دوڑائیں اور زبان چلائیں. اگر یہ کام نیک نیتی کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تو بھی فیض رک جاتا ہے، ترقی بند ہو جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے، ترقی نہیں ہو سکتی. ترقی تب ہے کہ خاموشی سے اس کو قبول کرو، دل و جان سے قبول کرو. میں اس کی ایک مثال دوں. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. ان کے گھر دیگ چڑھی ہوئی تھی اور اس میں گوشت پک رہا تھا اور اس کی خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی تھی. آپ کو خوشبو آئی، گوشت آپ کو پسند تھا. آپ نے فرمایا ما هذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ شاۃ اہدیت لنا، اللہ کے رسول آج کسی نے بکرا ہمیں ہدیہ کیا ہے، بکرا ہدیہ کیا ہے. آج لوگ ہدایہ صدقات میں مدرسے سے آگے کچھ سوچتے نہیں ہیں. اپنے قرب و جوار میں غربا مساکین کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے بھی حقوق ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ آج کسی نے بکرا ہمیں ہدیہ دیا ہے، صدقہ بھی نہیں، ہدیہ دیا ہے، بکرا ہدیہ دیا ہے. اور دینے والے بھی سخی اور جن کو ملا ہے وہ بھی سخی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ گوشت بنا کر سکھا کر 3 مہینے کے لیے گھر میں استعمال کریں. انہوں نے بھی دیگ چڑھا دی کہ آج پورے اہل مدینہ کی دعوت ہوگی. تو ایسے لوگ دینے والے بھی سخی، لینے والے بھی سخی، نہ بخل ادھر ہے نہ بخل ادھر ہے. تو عرض کہ یا رسول اللہ بکرا ہدیے میں ملا ہے اور میں نے دیگ میں چڑھا دیا ہے اور خوشبو سے آپ نے محسوس کیا کہ گوشت پک چکا ہے. آپ نے فرمایا ناولنی الذراع یا ابا رافع، ابو رافع اس کی دستی نکال کر مجھے دو. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے اوپر سے دیگ سے برتن ہٹایا، اس میں سے دستی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے گوشت تناول فرمایا. پھر فرمایا ناولنی الذراع یا ابا رافع، ابو رافع ایک دستی اور دو. انہوں نے دوسری دستی دی، آپ نے وہ تناول فرمائی. پھر فرمایا ناولنی الذراع الآخر یا ابا رافع، ابو رافع ایک دستی اور دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان للشاة ذراعان، اللہ کے رسول بکری کی 2 دستیاں ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی، 2 ہوتی ہیں. حالانکہ یہ ایسی بات ہے، چھوٹے سے بچے سے 10 سال کے بچے سے پوچھو کہ بکری کی کتنی دستیاں ہوں گی، وہ بھی بتائے گا کہ 2 ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اور 2 خود دیکھ چکے ہیں اور تیسری کا سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غرض کچھ اور ہے، غرض کچھ اور ہے. آگے ان کی زبان کھلی اور بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کی 2 دستیاں ہوتی ہیں،
3 نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا افسوس کی بات ہے ابو رافع، اگر تم خاموش رہتے لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، تم جتنی دستیاں نکالتے رہتے اللہ اتنی ہی دستیاں دیکھ کے اندر پیدا کرتا رہتا. یہ دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی، نکلتی رہتی. اور یہ فیض سارا کیوں رکا ہے؟ اب یہ دستیاں 2 پر محدود ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ وحی کے آگے زبان چلی ہے، اگرچہ نیک نیتی سے چلی ہے، اخلاص کے ساتھ چلی ہے اور بڑے ادب کے ساتھ چلی ہے، مگر فیض رک گیا، ترقی رک گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ غلط نیت سے وحی کے آگے زبان چلے تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے. بد نیتی سے اور علت تلاش کرنا جس سے مقصد دین کو چھوٹا کرنا ہو، مختصر کرنا ہو، اور دین کی حدود قیود سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہو. آج کل زمانہ جس رخ پر جا رہا ہے، علت نکالنا، ہر چیز کی لاجک معلوم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس سے مقصد یہ ہے دین سمٹتا مختصر چند عبادات تک آ جائے، بس اس کو ہم پورا کریں، باقی اللہ خیر سلا، باقی ہم سے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر علت نکالنے سے غرض دین کو چھوٹا کرنا ہو، اپنے آپ کو دین اور اسلام اور ایمان کی حدود سے قیود سے آزاد کرنا ہو، تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں پیدا کر لوں اور بنا دوں تو اب تم نے سب نے اسے سجدہ کرنا ہے. فقعوا له ساجدین. اور جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور وہ اٹھ کر بیٹھے، تمام فرشتے سجدے میں گئے الا ابلیس ابا ان یکون من الساجدین، ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے وہ اپنی جگہ اکڑ کے کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک تعلیم دینی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کسی کی برائی سامنے آئے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں شیطان سے کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کمر میں تکلیف ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، کوئی عذر ہے یا بلا عذر تم نے سجدہ نہیں کیا، کیا بات ہے؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے جب تمہیں حکم دے دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے اس کا جواب آیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، آگ کی شان زیادہ بلند ہے اور مٹی اس کے مقابلے میں کم تر ہے. دوسری جگہ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان اسجد لمن خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آپ نے جس مخلوق کو بدبودار کھنکھناتی مٹی کے گارے سے بنایا ہے میں اس کو سجدہ کروں، یہ میری شان نہیں ہے. آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس نے دماغ چلایا، عقل چلائی، وحی کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جنت سے نکل جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے مردود ہو اور قیامت تک تم پر لعنت پڑتی رہے گی، برستی رہے گی. اور ایک جگہ شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. اَهَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ، یہ مخلوق ہے جس کو آپ نے مجھ پر برتری عطا فرمائی.
اس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دے دی. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر آپ نے مجھے مہلت دی قیامت تک تو میں اس کی نسل کو لگام چڑھا دوں گا. لاحتنکن ذریتہ، جیسے جانور کے منہ میں لگام چڑھائی جاتی ہے، یہ لفظ اس نے بولا ہے کہ میں ان کی نسل کو لگام چڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم جاؤ، جو تمہارے پیروکار ہوں گے تم بھی جہنم میں، اور تمہارے سارے ماننے والے بھی پیروکار بھی جہنم میں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے بندے ہوں گے ان کو تم کسی صورت میں گمراہ نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا ثم لآتینہم، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کی نسل کے ایک ایک فرد پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. کوئی سامنے سے شکار ہوگا، کوئی پیچھے سے شکار ہوگا، کوئی دائیں سے شکار ہوگا، کوئی بائیں سے شکار ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ کو بہت کم خال لوگ شکر کرنے والے ملیں گے، باقی سارے ہی ناشکرے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں کہ اس نے 4 جہتوں کا ذکر کیا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. 2 جہتیں اس نے چھوڑ دی، اوپر کی جہت اور نیچے کی جہت، یہ 2 جہتیں چھوڑ دی. اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اوپر دیکھیں وہ بچیں گے اس سے، جو نیچے دیکھیں گے وہ بچیں گے. یہ 2 جہتیں کیوں چھوڑ دیں؟ 2 جہتیں اس لیے چھوڑ دیں کہ اوپر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کڑا پہرا بیٹھایا ہوا ہے، شیطان اوپر کی طرف سے حملہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بیچ میں کسی چیز کو حائل ہونے نہیں دیتے، زبردست اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. اوپر سے تو یہ آ ہی نہیں سکتا، نیچے سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن اگر نیچے سے حملہ کرے تو پھر اس کو شیطان کون کہے، اس کو ابلیس کون کہے؟ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے نیچے سے آ کر حملہ کرنا. تو فرمایا جو نظر جھکا لے وہ بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو نظر اللہ کی طرف رکھے، آسمان کی طرف رکھے، اوپر کی طرف رکھے، وہ بھی شیطان کے فتنے سے، اس کے شر سے، اس کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے. تو یہ ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی وار اثر نہیں کرے گا، تم ان کو کسی صورت میں گمراہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ اس کے لیے آپ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھ لیں، وقت کم ہے، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھ لیں. اس میں اس ایک آیت کے بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو بڑے اطمینان سے تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو حالات سے زیادہ الجھتے نہیں ہیں، سلامتی کی بات کہہ کر ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں ٹی وی دیکھتے نہیں گزرتی، موبائل دیکھتے نہیں گزرتی، اور فحش مناظر دیکھتے ان کی راتیں نہیں گزرتی، نائٹ کلبوں میں ان کی راتیں نہیں گزرتی ہیں تو رکوع میں یا سجدے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں. اس رکوع کو آپ لے کر چلیں سورت کے آخر تک. 12 صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور شیطان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.